نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری انسانیت کی ذمہ داری دے کر کے بھیجا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس انسان کو، اس امت کو جو ذمہ داری دی تھی، خیر امت جو بنایا تھا، بہترین امت جو بنایا تھا، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلمان، یہ امت مسلمہ مشرق سے لے کر کے مغرب، شمال سے لے کر کے جنوب تک اس مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودی، نصرانی، مشرک، سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک پیج پر اکٹھا ہو چکے ہیں اور وہ مسلمانوں کی گردنیں اڑانے پر صف بندی کر چکے ہیں، لیکن یہ مسلمان جو قوم دوسری قوموں کو سمجھانے کے لیے آئی تھی، یہ اس امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ تمام انسانیت کو لے کر کے چلتی اور اس کی پیروی کی جاتی، اس کی عزت کی جاتی، اس کی اتباع کی جاتی، لیکن ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آیت پر 100% ہر مسلمان کو یقین اور پختہ یقین اور اللہ پر توکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے بول کو بدلتا نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ تم بہترین ہو تو بہترین رہو گے، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ نے جو شرط اور صفت لگائی ہے وہ نہایت ہی بہترین ہے۔ وہ اس صفت اور شرط کی وجہ سے آج مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا، وہ چاہے ہندوستان ہو، وہ چاہے پڑوسی ملک پاکستان ہو، چاہے وہ عراق اور شام فلسطین ہو، ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تمہارے پاس دنیاوی علم بھی ہو، تمہارے پاس اخروی علم بھی ہو، تم جو قدم بھی بڑھاؤ شریعت کی روشنی میں بڑھاؤ، اور ہر چیز کے اندر یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مسلمان بن کے زندگی گزارو، تم بریلوی بن کے زندگی مت گزارو، تم دیوبندی بن کر کے زندگی مت گزارو، تم اہل حدیث اہل تشیع بن کر کے زندگی مت گزارو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہی مسلمان ہو، تم مسلمان بن کر کے زندگی گزارو۔ تمہارے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں آنی چاہیے، تمہارے اندر دیوبندیت نہیں آنی چاہیے۔ دیوبندی بریلوی کو کافر نہ کہے، بریلوی دیوبندی کو کافر نہ کہے، اہل حدیث دوسرے کو گمراہ نہ کہے، بلکہ کیا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نکلے نہیں، تم نکالے گئے ہو، لہذا نکالا اسی کو جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ پیار زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا تھا، اور بہترین جو لفظ ہمیں دیا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عزت اتنی دیتا اور اس کے لوگ پیچھے چلتے، اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، اس کا مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع ملتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ ہماری جان بچی تو ہم ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم ٹھیک ہے، غریب چیختا چلاتا رہے، کسی انسان کو دکھ اور تکلیف پہنچے، اس کو جیلوں میں بند کیا جائے، اس کو گھسیٹا جائے، ہم گھر میں چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس امت کو ذلیل کیا، فرمایا
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کہا اگر تم اللہ کی صفات پر عمل کرتے ہو، اللہ کی باتوں پہ عمل کرتے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہو تو پھر اور کامیابی نہیں آ رہی تو فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، تم کمزور نہ بنو. کمزور کیا مطلب؟ کمزور نہ بنو، تم نماز کی پابندی بھی کرو، تم دنیا کا علم بھی سیکھو، تم آخرت کا علم بھی سیکھو، اللہ کے قرآن کو سیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سیکھو، اور کہیں بھی کسی مسلمان کے کانٹا چبھ جائے تو تمہارے درد ہو تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ دیوار کی طرح. فرمایا بنیان مرصوص، تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. ظالم کی اتنی ہمت نہیں، کفر کی اتنی ہمت نہیں، مشرک کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہارا مقابلہ کر سکے، وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا انشاءاللہ. لیکن کیا شرط ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچتی ہو، اور جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہو تو تم کھڑے ہونا بھی جانتے ہو، تم مظاہرہ کرنا بھی جانتے ہو، تم اللہ کی راہ میں نکلنا بھی جانتے ہو. فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اگر امت پر پریشانی آ جائے، اس امت کے اکابرین اور صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، اس قرآن اور مسلمان کو برا بھلا کہا جائے اور تم کھڑے نہ ہو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو اور اس کے سامنے کسی کی حقارت کی جا رہی ہو، مسلمان کا خون بہایا جا رہا، وہ خاموش رہے. فرمایا وہ منافقت کی موت مرے گا، وہ نفاق کی موت مرے گا. اور فرمایا منافق کا حشر کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو بھیجا تھا وہ تمام انسانیت کی ذمہ داری دے کر کے بھیجا تھا کہ یہ امت اتنی سنبھل کے چلے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان جب اتنا بہترین ہے تو اس کے صحابہ، اس کا نبی کتنا بہترین ہوتا، اس کے اخلاق بلند ہونے چاہیے تھے، اس میں تعلیم ہونی چاہیے تھی. تو آج مسلمان اخروی اعتبار سے بھی، آخرت کے علم کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہے، اور دنیا کے علم کے اعتبار سے تو بہت ہی کمزور ہے. نہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، نہ ہمارے پاس دنیا کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ تم پڑھو. تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت کو اتارتا ہے، وہ علم سے تعلق ہے. فرما اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تمہیں علم سیکھنا ہو تو سفر کرو، چاہے چین تک تمہیں جانا پڑے، یعنی کہ جتنی دور بھی جانا پڑے، لیکن تم ایک حدیث کو صحابہ مشرق سے مدینہ، دمشق سے مدینہ آتے تھے اور مدینہ سے لوگ دمشق جایا کرتے تھے، یعنی ہزار میل 1500 کلومیٹر کا لوگ سفر کیا کرتے تھے ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے. لیکن نہ ہمیں قرآن کے علم سیکھنے کی توفیق ملتی ہے، نہ مسلمان کو دنیاوی علم سیکھنے کی توفیق ملتی ہے، تو پھر زوال تو زوال ہی ہے. نہ اخلاق اس کے اچھے، جھوٹ میں عادی، کینہ بغض حسد میں عادی، آپس میں لڑنے میں عادی، تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی. ترقی اسی وقت ہوگی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جب ہم اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور لوگوں کو بری باتوں سے روکیں گے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور مکمل ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم سب کو ترقی عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. فرمایا حتیٰ یحب لأخیہ ویحب لنفسہ، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. لا یؤمن احدکم حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا مومن وہ ہے جس کی تمام خواہشات اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں، اس شے کے تابع ہو جائیں، اس شریعت کے تابع ہو جائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے. یعنی ہمارا لیٹنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا واش روم جانا سنت کے مطابق ہو، ہمارا لوگوں سے بات کرنا سنت کے مطابق ہو، ہماری تجارت سنت کے مطابق ہو، ہماری پرورش سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا پینا ہر ایک چیز سنت کے مطابق ہوگی.
اور ایک دوسرے کا درد ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد ہونا چاہیے کہ 27 بار غزوے میں نکلے، وہ دکھانے کے لیے نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 450 وہ آیتیں نکالی ہیں جس میں امت کو اگر تکلیف دی جائے تو امت اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کھڑی ہو جائے، اس کے لیے آواز بلند کرے۔ جس طرح سے امیش دیوگن نے معین الدین چشتی کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال کیا، لوگ کھڑے ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے معافی مانگی، اس کے خلاف FIR ہوئی۔ اسی طرح سے کسی مسلمان کو ظلماً اگر پریشان کیا جا رہا ہے، اگر ہر شہر میں 100 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم انقلاب لا سکتے ہیں۔ یہ انقلاب زندہ ہوگا ایمان کے بلبوتے پر۔ یہ صرف زبانی بول سے انقلاب نہیں آتا ہے۔ آپ پیسے میں کتنے بھی طاقتور ہو، آپ کے ساتھ چاہے 1000 لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن انقلاب اسی وقت آئے گا جب آپ کے ساتھ ایمان اور لوگ ہوں، ایمان والے لوگ ہوں آپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو قتال پر ابھارو۔ حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال پر ابھارو، یعنی ان کے کہو کہ اگر مسلمان کا کان کو کاٹ دیا گیا تو جس نے کاٹا ہے ہم بھی اس کے کان کو کاٹیں گے، جس نے کسی امتی کی ناک کو کاٹا ہے، جس نے کسی کا سر پھوڑا ہے تو اس میں یہ ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین، کوئی معافی نہیں ہے، اس کا سر پھوڑا جائے گا۔ تو جب ہم اس طرح سے بدلہ لیں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا، تو پھر انقلاب آئے گا۔ معافی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ بندہ سدھرنے کے لیے اور کچھ اس میں سدھار کی امید ہو۔ آج وقت ایسا آ گیا کہ مسلمان کی موب لنچنگ کی جا رہی، وہ کہیں بھی مار دیا جاتا، وہ کہیں بھی سیف نہیں ہے۔ اگر اس صورت میں کسی مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو معاف کرے، جہاں تک ہو سکے معاف کرے۔ لیکن جب یہ ایک عمومی رواج اختیار کر جائے، جو دیکھو مسلمان کو گالی دے رہا ہے، جو دیکھو یہ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں انقلاب لانے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، گھروں سے نکلنے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنین کا سب کچھ خرید لیا اور جنت دے دی۔ جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال بھی خرید لیا، اس کی جان بھی خرید لی۔ انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب چاہے ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، غازی بن کر کے آئیں گے یا شہید ہو کر کے آئیں گے، یہ دو کام ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔